اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر غور کرنا، سیکھنا، سمجھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پیام صبح میں کوشش ہم یہ کرتے ہیں، کوئی بڑا دعویٰ ہمارا نہیں ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات کو اپنے ملک کے جید علماء کے سامنے رکھا جائے اور ان سے سیکھا جائے کہ قرآن کریم کی یہ آیت اور قرآن کریم کی دیگر آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یقیناً قرآن ہمیں باوقار انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو خالق مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، اور یہ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو مغفرت اور جنت کی بات فرما رہا ہے، اور کوشش کرو، دوڑو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، اس کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جنت کی خواہش، آج بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کنفیوژنز پھیلائی جاتی ہے کہ نہیں جنت کی کوئی طلب نہیں، بس ہمیں تو صرف فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے مان لیا، یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی، یہ کافی ہے۔ یہ جنت کی ہوس نہیں ہے ہمیں۔ جنت طلب کرو، اللہ اکبر، جنت مانگو، پھر جنت میں بھی طبقات، اللہ اکبر، جنت الفردوس مانگو۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ یہاں پر جنت طلب کی جا رہی ہے، لیکن پہلے رب کی مغفرت، اس کے بعد جنت اور پھر جنت کی وسعت۔ کیا جنت ہر ایک کے لیے ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جنت ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ بس نیک کام کر لیے گئے اور خواہ تعلق ایمان سے ہے یا نہیں، وہ بس اس کے لیے بھی جنت ریوارڈ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اس حوالے سے یہاں پر اللہ وضاحت سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن کریم میں جو فضل کا لفظ آیا ہے، یہ کہاں کہاں آیا ہے، کن کن معنوں میں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ رحمت اور فضل میں کیا فرق ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ہمارے ملک کے ممتاز عالم، ممتاز مفسر قرآن۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحدید اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ درست جواب یوم الفرقان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ غزوہ بدر میں یا غزوہ خندق میں یا غزوہ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ حدید آیت نمبر 21، اللہ فرما رہا ہے دوڑو، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرو رب کی مغفرت کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ رب کی مغفرت کیا ہوتی ہے، جنت کا حصول کیا ہوتا ہے، جنت کی وسعت پر بات ہم آپ سے بعد میں کروائیں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سورہ حدید کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور اس میں اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ سابقو، تم سبقت لے کے جاؤ، ایک دوسرے کے آگے بڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا جو لازمی تقاضا ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی خوشخبری دی ہے ان انعامات کی طرف کوشش کی جائے، اور کوشش ہی نہیں بلکہ دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو انسان کے اندر پہلا عملی تقاضا پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان فوری طور پر اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دے، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کی کوشش کر دے، جس کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سب سے بڑا استعارہ اور سب سے بڑا جو مقام ہے اور جو مرکزیت ہے وہ جنت کو حاصل ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم سب اس کی طرف دوڑو اور سابقو۔ یہاں سابقو کا لفظ ہے، سابقو سبقت سے ہے، سبقت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو سورہ آل عمران میں سارعو کا لفظ ہے، اور وہاں بھی کم و بیش اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو۔ تو سارعو کا معنی ہوتا ہے سرعت سے ہے، سرعت کا مطلب ہے جلدی کرو۔ تو یہاں سابقو ہے، اس کا مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی طرح کے ایک اور الفاظ آتے ہیں حدیث میں بادرو، اور بادرو کا معنی بھی ہوتا ہے جلدی کرو،
اور جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادرو بالاعمال فتنا، کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کر لو، یعنی جلدی جلدی کر لو، جتنی جلدی اعمال ہوتے ہیں کر لو، اس لیے کہ فتنے آ جائیں گے تو پھر اعمال کا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے وہ آنے سے پہلے اپنے اپنے عمل کر لو، اس لیے کہ وہ فتنہ جب آ گیا تو پھر صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے دین کو دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ ڈالے گا، تو اس لیے اس سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ تو گویا قرآن کا جو منشا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ جب انسان نے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو اس کے بعد اس کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا ہونی چاہیے، عمل کی ایک ایسی تحریک پیدا ہونی چاہیے، ایک ایسا تحرک پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ایک مومن کے اندر سستی نہیں آتی، بلکہ وہ مسابقت کرتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھتا ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مغفرت لینی ہے اور جنت لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ایمان کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضوں کو سمجھ جاتا ہے، نبیوں پر، رسولوں پر ایمان کے تقاضوں کو سمجھ جاتا ہے، اس کو سب سے پہلی فکر یہ لاحق ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، میں کیسے پیدا ہوا ہوں، اس کو سب سے پہلی فکر یہ لگتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے، اس کو نجات حاصل ہو جائے، اس کو جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل جائے۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہر شخص جو ہے وہ اس نظام فکر کے اندر اور شعوری جو اللہ تعالیٰ نے شعوری فکر عطا فرمائی ہے ہر شخص کو، اس کے اندر ہر انسان جڑا ہوا ہے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو عقل والے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پر وہ یاد کرتے ہیں۔ تو اور پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جب وہ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلی فکر ان کو سمجھ آنے کے بعد یہ لاحق ہوتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے یہ جہان یہ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ گویا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو فضل ہے اور جو جنت ہے اس کا میں مستحق بن جاؤں۔ اصل میں کامیابی اسی چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لہٰذا جس شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کو سب سے پہلی فکر اس کی لاحق ہوتی ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو سابقو اور سارعو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادرو، یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کو اپنے عمل کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوڑ پڑنا چاہیے، ایک دوسرے سے مسابقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ کس مقصد کے لیے؟ ایک تو اس نے مغفرت حاصل کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنا ہے، اور دوسرا جنت حاصل کرنی ہے کہ وہ جو عذابوں سے بچے گا اور جنت حاصل کرے گا تو یہ ہے وہ کامیابی کا فقط فاز، اللہ تعالیٰ وہ کامیابی عطا فرما دے۔ گویا کامیابی کے لیے فوراً دوڑ پڑنا، سرگرم عمل ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی حکم قرآن دے رہا ہے کہ فوری طور پر سرگرم عمل ہو جایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کامیابی کے لیے دوڑنا، اور کامیابی سے مراد جو دینی پیراڈائم میں کامیابی جسے کہتے ہیں، قد افلح من زکاہا، وہ ہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ کوئی اس سے قریب تر ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ نیکیاں ہیں، نیکیوں میں سبقت، پھر یہاں مغفرت، اس کے بعد جنت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیکیاں کر لینے کے بعد پھر مغفرت کی تمنا،
ایک شخص جو مسلسل نیک کاموں میں لگا ہوا ہے اس کو اپنے نیک کاموں پر کوئی بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے اور مسلسل جنت طلب کرتا رہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں یہی روشنی دے رہا ہے نا۔ جی، اہل ایمان کا ایک زندگی گزارنے کا منہج ہوتا ہے اور وہ اسی منہج پر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ استغفار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پہلے گناہ کیا جائے اور پھر استغفار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ تھا ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ ایک حدیث کے مطابق اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنا اور توبہ کرنا اور استغفار کرنا یہ اہل ایمان کا منہج ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایمان لے آتا ہے تو استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید رکھنا، یہ جہنم کا خوف ہوگا تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے مغفرت مانگے گا، استغفار کرے گا۔ جنت کا شوق ہوگا تو وہ جنت مانگے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ادعوا ربکم خوفا وطمعا، کہ اپنے رب کو اگر رب سے دعائیں مانگا کرو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ۔ خوف کس کا؟ اللہ کے عذابوں کا۔ اور لالچ کس کا؟ جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں فرمایا تھا کہ یہ کہنا کہ میں تو جناب بس اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ لائق بندگی ہے، یا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع کرتا ہوں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ ایک غیر قرآنی تصور ہے اور یہ غیر ایمانی تصور ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے عذابوں سے ڈرا بھی جائے اور خوفاً ادعوا ربکم خوفا وطمعا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں سورہ سجدہ کے اندر فرمایا کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے جو راتوں کو پشتیں جو ہیں بستر پہ نہیں لگی رہتی بلکہ اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ خوف کس کا؟ اللہ کے عذابوں کا، اور طمع کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی جنت کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا۔ لہٰذا یہ جو سبقت کرنا ہے یہ تو فوری طور پر جو آپ نے فاستبقوا الخیرات فرمایا، ان دونوں الفاظ کو ذرا سمجھ لینا چاہیے اور اس سے جو عملی پہلو نکلتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو سابقو ہے یہ بنیادی طور باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو فاستبقوا الخیرات ہے اس میں بھی آگے بڑھنے کی سبقت لے جانے کی ہے، لیکن اس میں باب افتعال سے، اور باب افتعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی پوری فورس لگا کر، پوری قوت لگا کر، پوری صلاحیتیں لگا کر تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر بھی اپنی پوری قوت لگا دے کہ میں نے نیکی کو حاصل کرنا ہے، اور پھر دوسروں کے مقابلے میں بھی یہ نہ دیکھے کہ دوسرا جو ہے وہ اتنی نیکی کر رہا ہے تو میری خیر ہے، وہ تو میرے سے کم نیکی کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس جیسے مقابلے میں کسی شخص نے مقابلے کی دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے پیچھے رہ گئے تو میں آسانی سے اب چل پڑوں، بلکہ وہ ٹارگٹ کے حصول کے لیے پوری قوت کے ساتھ دوڑتا ہے، اور جب تک وہ ٹارگٹ پر نہیں پہنچتا وہ کبھی بھی ڈھیلا نہیں پڑتا۔ اس طرح کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے، جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ اور جتنے لمحات زندگی کے میسر ہیں، وہ پوری قوت کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں، اللہ سے مغفرت مانگی جائے، عذابوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ کے انعامات کے حصول کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہ صرف نیکیوں میں سبقت لے جانا جنت کے حصول کے لیے کافی نہیں، مغفرت طلبی بھی ضروری ہے؟ بالکل، مغفرت طلبی بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کامیابی کا تصور ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں، دماغ میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خوف ہی نہ ہو اور صرف آپ جنت کی بات، امید کی بات صرف یہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایک ایمان جو ہے وہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ اگر ایک چیز ہو صرف خوف تو وہ بھی ایمان نہیں ہے، اور صرف امید ہو یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے کہ اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بخش دی گئی ہے، ایک شخص پکڑا گیا ہے،
تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک پکڑا جانے والا شخص میں نہ ہوں، اور اس قدر خوف. اور اگر مجھے آسمان سے آواز آئے کہ سارے لوگ جو ہے پکڑے گئے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ بخش دیا گیا ہے، تو مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ میں ہوں گا. اس قدر امید، یعنی امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے اور خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. اگر یہ خوف اور امید ہے تو یہی تو ایمان ہے. لہذا جو شخص صرف امید رکھتا ہے، خوف نہیں رکھتا، یہ بھی ایمان کے منافی ہے، اور جو صرف خوف رکھتا ہے، امید نہیں رکھتا، یہ بھی ایمان کے منافی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم کامیابی کی بات کر رہے ہیں، اور بار بار بات ہوئی کامیابی کی، تو کامیابی کے لیے جو اسلام نے، قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، 3 باتیں اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں. ایک فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک فوز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک نجات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اصل میں فوز، فلاح اور نجات تینوں کامیابی کے کمپوننٹس ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ 3 مراحل ہیں کامیابی کے. نجات عذابوں سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا کوئی شخص اگر عذابوں سے بچنے کی بات ہی نہیں کرتا اور اس کو عذابوں سے بچنے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ اگلے مرحلے کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتا. اگلے مرحلے کی کوالیفیکیشن ہی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، مغفرت مانگے، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے کہ میں اللہ کہیں میں عذابوں کا شکار نہ ہو جاؤں. یہ کوالیفیکیشن ہے، پہلے مرحلے کو کوالیفائی کر کے اگلے مرحلے کے لیے جانا ہے. اور اگلا مرحلہ ہے فلاح کا، کہ اس کو وہ مستحق بن جائے ان انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دیگر انعامات جو رکھے ہیں اپنے باعمل اہل ایمان کے لیے، تو اس کا مستحق بن جائے، تو گویا وہ فلاح پا گیا. اور فوز جو ہے وہ اس کامیابی کی تکمیل ہے، تیسرا مرحلہ ہے. جیسے ہمیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فائز ہو جانا، کسی جگہ پر تعینات کر دیا جانا. تو گویا جب کوئی شخص اس مرحلے پر جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے فلاح کا وہ مستحق قرار پایا تھا، جب اس کو عملاً وہ عطا ہو جاتا ہے تو یہ فوز ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے نجات بھی چاہیے، ہمیں اللہ سے فلاح بھی چاہیے، ہمیں اللہ سے فوز بھی چاہیے. اسی لیے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، دوسرا مرحلہ، فقد فاز، وہ ہے اصل میں اس میں کامیابی کے اوپر متعین ہو گیا. اس لیے یہ کامیابی جو ہے تینوں مراحل اس کے حاصل کرنے کے لیے استغفار بھی ضروری ہے اور اللہ سے جنت مانگنا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ بڑی کھلی کامیابی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو استغفار بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو آپ نے فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار پڑھتے 70 مرتبہ ایک دن میں، 100 مرتبہ تک ایک دن میں. اللہ اکبر. تو شکر گزاری کی بھی ایک شکل ہے. اچھا، اب یہ کہ جنت کی طرف جانا ہے، اپنے نیک اعمال، اور وہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے، جیسے کہ آپ نے بات فرمائی. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا میں مستحق ہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں نہ آ جاؤں کہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن جنت کو طلب کرتے رہنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر جنت کی وسعت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یعنی جنت میں کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے. جنت کی جو وسعت ہے بہت زیادہ ہے، زمین و آسمان جیسی ہے. اللہ فرما رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تسلی دے رہا ہے، ہمیں یعنی آنے والا کل ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. تم بس اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو. ارشاد. دیکھیں، جنت کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم جو بھی سمجھ لیں اور جو بھی قرآن کے ان اصطلاحات کا مفہوم سمجھ لیں، جنت کی ان وسعتوں کو جن کو ہم وہاں جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے، ان کو اصلاً سمجھنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنت کے اندر، اور ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر کبھی خیال ہی گزرا.
تو گویا اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اس کی نعمتیں کتنی اچھی ہیں، وہ ہمارے خیالات اور ہماری ہر چیز سے باہر ہے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے شوق پیدا کرنے کے لیے اور ہماری حد ادراک کے مطابق تفہیم اور کا شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جیسے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس کا عرض جو ہے، اس کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان جیسی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری کیفیتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو ہمارے ادراک کے مطابق ہمارے شعور کے لیے اور ہماری تفہیم کے لیے وہ ضروری ہیں. اب اس میں ایک بات جو یہاں تو فرمایا کہ کا عرض السماء والارض، کہ زمین و آسمان کی طرح ہے اس کا عرض. اور وہاں جو سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ارضها السماوات والارض، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ زمین و آسمان جیسی چوڑائی ہے، بلکہ وہاں فرمایا کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، یعنی زمین و آسمان کے برابر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرض ہے. ایک ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک طول ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے. طول اس کی لمبائی ہے، عرض اس کی چوڑائی ہے، اور ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا فرمایا کہ یہ عرض ہے، اور سمجھانے کے لیے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے. لہٰذا زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ ہے اور جنت کا خالق بھی اللہ ہے. اس نے جنت کتنی بڑی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو بڑا بنانا اور بہت بڑا بنانا اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس نے کتنی بڑی بنائی ہے اس کا اندازہ مختلف روایات سے ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کے اندر درجے ہیں، مختلف درجے ہیں، اور اگر کسی شخص کا ایک درجہ کم ہوا دوسرے شخص کا ایک درجہ زیادہ ہوا، تو نیچے کے درجے والے لوگ اوپر کے درجے والے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی اتنا ایک درجے کے فرق سے اتنا فرق پڑے گا. اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیچے والے درجے اور اوپر والے درجے کے درمیان میں، یعنی ہر درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جیسے 100 سال کی مسافت ہو. اللہ اکبر. یعنی ہمارے فہم و شعور سے کہیں بلند ہے کہ کتنی بڑی جنت ہوگی. اور ایک بات جو مسلم شریف کے حدیث کے اندر اور مختلف حدیث میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت عطا کی جائے گی، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح سے وہ نکلے گا، پھر آہستہ آہستہ قریب آئے گا اور جنت کے بالکل دروازے پہ وہ آخری خواہش یہ کرے گا کہ اللہ مجھے بس جنت کے دروازے پہ بٹھا دے، میں اس سے زیادہ کوئی بات جو ہے وہ مطالبہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پہ بٹھا دے گا، لیکن وہ کچھ دیر بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا اللہ اندر سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، حالات لوگوں کی چہل پہل، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے اور اس کو کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جا. اور جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اندر دیکھے گا تو اندر بہت رش دیکھے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا اللہ جنت کے اندر جگہ نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو داخل ہو جنت کے اندر، اور تیرے لیے جو جنت ہم نے بنائی ہے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اگر اس شخص کو ملنی ہے جو آخری جنتی ہے، تو جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی. لہٰذا وہ ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند اور بہت بڑی جنت ہے. ہمیں صرف یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ عرضها السماوات والارض یا عرضها کعرض السماء والارض، اس کی زمین و آسمان کی طرح اس کی چوڑائی ہے. یہ لمبائی کی بات نہیں ہو رہی. ہر چیز کا ایک طول اور عرض ہوتا ہے. عرض کو آپ اس حساب سے دیکھیں. اس پر بعض لوگوں کو یہ پھر گمان ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر اگر عرض ہے تو وہ جنت، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جبریل علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ آ کے معائنہ کرو. جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بلایا آ کے معائنہ کرو. تو اس طرح سے اس کی تفصیلات بھی ہیں. تو جب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت جب اتنی بڑی ہے کہ جو اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو وہ کہاں ہے، پھر زمین و آسمان کہاں ہے، اور پھر جہنم کہاں ہے، باقی چیزیں کہاں ہیں، اور جنت ہے کہاں؟ تو وہ نظر نہیں آتی ہمیں پھر وہ اس چوڑائی کے برابر کہاں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
کہ اگر جب ایک رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے، تو دن کے وقت رات کہاں ہوتی ہے؟ تو جب جہاں دن کے وقت رات ہوتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہوا ہے، تو فوراً پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے سبحان لگا، اللہ، اور اس نے سبحان کہا واقعی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جس جنت کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، دوڑو، اللہ اکبر، وسعت آپ نے بیان فرما دی، مغفرت کی بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ایک کلیہ بیان کر رہا ہے۔ اس پر بھی بڑی کنفیوژنز ہمارے معاشروں میں پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں، اور بہت جگہ یہ موضوع موجود ہے قرآن کریم میں، کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ جنت میں دخول صرف اور صرف اہل ایمان کا ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، ایمان لانے کے بعد ان سے عمل کا تقاضا کیا جاتا ہے، جی ہاں۔ اور عمل کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور عمل کرنے والے اپنے جتنا بھی عمل کریں گے، کیونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو فضل اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ملے گی تو اہل ایمان کو، لیکن ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات تو دیکھیں، دو باتیں باٹم لائن ایک سمجھ لیجئے، کہ ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں بالآخر چلا جائے گا، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ باٹم لائن ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ لہذا جس شخص کے اندر بھی یہ دو خصوصیات ہیں، حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ تو اس تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو شخص رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے ذرا بھر بھی ایمان ہے، اگر اس کے اعمال کی جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کا سزا بھگت کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جنتی جو جائے گا جہنم سے اپنی سزا بھگتنے کے بعد، تو وہ وہاں پہنچے گا تو اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی، لیکن کتنا عرصہ اس نے عذاب بھگتنا ہے، کیا معاملات اس کے لیے ہونے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ یہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا اور رسولوں پر ایمان کا اظہار کیا۔ یعنی صرف اللہ پر ایمان کا اظہار کرنے والے، وہ ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ پر بھی ایمان ہو اور رسولوں پر بھی ایمان ہو۔ ایمان، ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ایمان دراصل مرکب چیز ہے، مفرد چیز اور بسیط چیز نہیں ہے۔ ایمان مرکب ہے، مختلف اجزاء سے مرکب ہے، اور ایمان کے سارے اجزاء کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان کا کوئی ایک جز بھی مفقود ہو تو اس کا باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا ایمان اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، جنت دوزخ پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، سب چیزوں پر ایمان ہوگا تو اس کو مومن کہا جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے جنت بنائی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں تو اللہ کریم نے اگلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ یہ اہل ایمان کے بھی ان لوگوں کو ملے گی جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددوا وقاربوا، کہ اپنے عمل پر لگے رہو اور محنت کرتے رہو۔ یعنی عمل تو کرنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَعْلَمُوا، لیکن ایک بات یاد رکھو، عمل کرتے ہوئے بھی، اپنی محنت کرتے ہوئے بھی، اعمال سر انجام دیتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہوئے بھی ایک بات یاد رکھو۔ یعنی بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کا موضوع مضمون بالکل وہی ہے جو اس آیت کا مضمون ہے، کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی طرف مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، ساری پوری صلاحیتیں لگا دو،
لیکن اب وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اہل ایمان کے لیے اور ان کے لیے جن پر اللہ کا فضل ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کرو، محنت کرو، سددوا وقاربوا واعلموا، لیکن ایک بات یاد رکھو۔ کیا بات یاد رکھو؟ کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، ہاں مجھے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل اپنی لپیٹ میں لے لے پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جنت ملنی، لیکن ہم جو عمل کرتے ہیں عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا استحقاق حاصل کر رہے ہیں، اس کے مستحق بن جائیں، اس کے لیے ہم ساری محنت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہم محنت کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشروں میں جو غیر مسلم ہیں، غیر مومن، وہ بڑے نیک عمل کرتے ہیں اس کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ کیا ان کو ریوارڈ، ان کے انعامات اللہ تعالیٰ بس دنیا میں ہی دے دے گا، جنت پر ان کا کوئی استحقاق نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ نیکی تو ضائع نہیں ہوتی، نیکی ہر نیکی کا بدلہ ہے، اور نیکی جو کافر کوئی شخص کرے، کوئی غیر مسلم کرے تو اس نیکی کا بدلہ تو اس کو ملتا ہے، لیکن فرق یہ صرف یہ ہے کہ اس کے غیر مسلم کے پروگرام میں آخرت ہے ہی نہیں، اس کے پروگرام میں صرف دنیا ہے، اور جس کے پروگرام میں صرف دنیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا صلہ اور بدلہ دے دیتا ہے، اور دنیا میں اس کو اجر ملتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور جب وہ فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے کھاتے میں، اس کے حساب کتاب میں ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی، اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ لہٰذا جو فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی، آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، لہٰذا جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنت میں وہ جائے گا جو آخرت اس کے پروگرام میں ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے وہ جنت لینا چاہتا ہے، اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے، جب وہ اس پروگرام کے تحت جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ مگر نہ دنیا میں تو بڑے بڑے اعمال کرنے والے آئے، جیسے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ بڑا سخی آدمی، لوگ صلہ رحمی بھی کرتا تھا، لوگوں کے اوپر بڑی سخاوت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رکھتا تھا، تو امیر آدمی تھا، تو ایسے شخص کے ساتھ ظاہر ہے لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ شخص مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی کہ اللہ رب اغفر لی یوم اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت والے دن میرے گناہ معاف کر دینا، اس کے پروگرام میں شامل نہیں تھا کہ وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی میں کامیاب ٹھہرے۔ وہ دنیا کے لیے کام کرتا رہا، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، اور یوں وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ آیت بھی جس بات کا تقاضا کر رہی ہے اور جس اصول کو واضح کر رہی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے جنت اللہ نے تیار کیا ہے جو ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے، اور جو ایمان رکھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بات بالکل کلیئر آپ نے فرما دی۔ بعض اوقات کچھ کنفیوژنز پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ نیک کام کرنے والے غیر مسلم وہ کیوں جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، جو آخری حصہ ہے، یہ جنت بھی اللہ کے فضل سے ہمیں ملے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رحمت کا لفظ بھی درمیان میں آپ لائے، قرآن کریم میں تو رحمت کا لفظ، اللہ اکبر، کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے
حکمت عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی فضل ہے، وہاں فضل استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں جو فضل کا لفظ آیا ہے اور رحمت کا لفظ آیا ہے، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، رحمت تو اللہ کا قانون ہے، اور وہ قانون اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون، رحمت کا معنی ہوتا ہے سبحان ڈھانپ اللہ۔ لینا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہی لوگوں کو بخشنے کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی تھی قبل ان یخلق الخلق، لوگوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی تھی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ لہٰذا وہ جو تحریر ہے آج بھی فہو مکتوب عند اللہ فوق العرش، اللہ کے عرش پر آج بھی وہ بورڈ لگا ہوا ہے، کیا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، کہ کوئی شخص اللہ کے نظام عدل کے تحت، کیونکہ امتحان نظام عدل کے تحت ہوتا ہے، کوئی شخص نظام عدل کے تحت وہ اس قابل ہو کہ وہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہو، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر۔ تو رحمت کا مطلب ہے ڈھانپ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہوا ہے، جو قانون رحمت سے الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جو مستقل رحمت ہے، ہر وقت آج بھی کافر زندگی گزار رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ ایک وہ رحمان کی رحمانیت ہے جو قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، ایک تو وہ رحمت ہے۔ دوسرا ہے فضل کا لفظ۔ فضل جو ہے فا ضاد لام کے مادے سے جو بھی لفظ آتا ہے، اس کے اندر زائد ہونے کا، ایڈیشنل کسی چیز کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہٰذا فضل ہو تو اس کا مطلب پازیٹیو ہوتا ہے کوئی چیز ایڈیشنل، اور فضول ہو تو وہ نیگیٹو ہوتا ہے کوئی چیز ایڈیشنل۔ تو فضل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ ایڈیشنل ہوتا ہے، بندے کے عمل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں جا سکے، بندے کے عمل کے اندر وہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے فضل سے ممکن ہوگا کہ اس کو جنت ملے گی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن اس کو جو آپ نے فرمایا بونس ہے، بالکل یہ درست لفظ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، اب دونوں آیتوں کو اگر ہم سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 133 ہے جس میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ہے، اور یہاں سابقو ہے، ان دونوں آیات کو اگر ملا کے پڑھیں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین فرمایا کہ یہ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور اس کے بعد 4-5 خصوصیات بھی بتا دی کہ وہ متقین کون ہیں۔ وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جن سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اللہ ما فعلوا اور من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہ بخش سکتا ہے۔ تو جن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، جن کا طرز زندگی یہ ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، کہ عمل پر لگے رہو لیکن امید اللہ کے فضل اور رحمت کی رکھو، یہ اصل میں ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، اور یہ آیت بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، استغفار پڑھتے رہو، اور مستغفرین بالاسحار، اللہ اکبر، یہ وہ ہیں مغفرت طلب کرنے والے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار پڑھتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی تھیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم یہ فضل اور رحمت پر میں چاہتا تھا کچھ باتیں مزید ہوں، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور وقت۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ درست جواب یوم الفرقان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ 3 آپشنز، غزوہ بدر میں، یا غزوہ خندق میں، یا غزوہ احد میں۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے
ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. خواتین و حضرات، کراچی میں کوئی مہمان نہیں. کاش ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی میں ہوتے اور ان کے دست مبارک سے ہم پرچی نکلواتے اور آج کے ونر کے نام کا اعلان کرواتے، لیکن اب ان کی قائم مقامی مجھے کرنی پڑ رہی ہے. اور آج کے ونر ہیں ڈھرکی سے رشید احمد چھاچڑ. رشید احمد چھاچڑ صاحب ڈھرکی سے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو رشید صاحب. دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.